أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے، ہمیں اپنا مستقبل اس دنیا کے حوالے سے فرما دیا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا، یعنی آج ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ نہیں ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے جو بڑا عظمت والا ہے اور بڑا احسان والا ہے۔ یہاں ان معاملات میں انسان بہت غفلت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف احسانات اور اس کے کرم ہیں کہ بعض دفعہ کئیوں کو زیادہ وسائل عطا فرما دیتا ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، ہر چیز کی بہتات ہوتی ہے۔ زیادہ تر ایسے انسان جو ہیں وہ غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا 15ویں پارے میں ذکر آیا ہے ایک جگہ کہ دو دوست تھے آپس میں، ایک مالدار تھا اور ایک غریب تھا۔ وہ دونوں مل کر ایک دن وہ امیر شخص کے باغ میں گئے تو وہ اپنے نشے میں تھا، اپنی مستی میں تھا وہ بندہ۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ دیکھ یہ میرا باغ، یہ لہلاتی میری فصلیں اور یہ ساری چیل پیل، میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کہنے کا میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ لرز گیا بندہ، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ لرز گیا۔ اس نے کہا کہ توبہ کر، بہت غلط بول گیا ہے، بہت غلط بول گیا ہے۔ اس نے پھر ایک اور مطلب اس اپنے دوست پہ وار کر دیا، کہنے لگا کہ جب اس نے سمجھایا نا تو پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھ میرے پاس افرادی قوت بھی تجھ سے زیادہ ہے، میں مالدار بھی تجھ سے زیادہ ہوں، یہ بکری گالے کے ساری سلام دعائے، اور تو ہمیشہ انجی رہے گا تو میں ہمیشہ انجی رہوں گا۔ پھر اس نے انہوں ٹوکیا، انہیں آکھا تو اپنے اتنے ظلم کر رہے ہیں، میں جی میں بھی رہا گا، میں منظور ہے جی میں میرے مالک جس حالت میں رکھے، پر تو اپنے تو ظلم کر رہے ہیں، باز آ جا سی تو دوست سی نا سمجھا رہے تھے، وہ نہیں سمجھا۔ اگلے دن ہی آیا پھر دوڑا باغ ویکھے تو تے کوئی چیز نہیں سی۔ اس دنیا جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیتا، کوئی چیز نہیں سی۔ اس ویلے وہ پھر ہاتھ مرن لگ پیا اور
پھر بڑا ہی پشیمان ہویا، کہندا کاش میں، اور پھر من گیا کہ میں شرک کیتا، یعنی سب کچھ اللہ دا ہے، اس دے اختیار ہے، تو میں یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہ سارا کچھ میرا ہی ہے، یہ میرے سے کبھی جا نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک شرک ہو گیا۔ حقیقی مالک تو وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہ جب چاہے جس کو مرضی لے جائے۔ یہ جو ہماری موتیں ہوتی ہیں، ہماری کوشش کے باوجود ہم بچ نہیں پاتے، ہمارے عزیز و اقارب وہ نہیں بچ پاتے، تو صرف یہی حقیقت ہے کہ مالک جو ہے، بلکہ یہ تو اس کی ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کو لے جاتا ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ باقی رہنے والی ذات صرف اسی کی ہے، اور جو اس کا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بھی بقا عطا فرما دے گا، زندگی تو آگے پھر اس نے عطا کرنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب 100 سے اوپر بندہ جاتا ہے نا، یہ عمر اتنی لمبی ہوتی ہے، تو پھر کئی بیماریاں، پھر ہل بھی نہیں سکتا، اپنے آپ چل بھی نہیں سکتا، پھر وہ جن کو خود جنم دیا ہوتا ہے بندے نے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں بندے سے، تو اس وقت بندے کا دنیا سے جانا ہی بہتر، اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ موت بھی نعمت ہے۔ اور جو نیک بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے، جن کو اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ عشق ہے، جن کو یہ شوق ہے کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہر دور میں رہتے ہیں، ظاہر ہو نہ ہو رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ ایسا طبقہ بھی ہوگا جو ان کو جنت کا آرڈر ہو جائے گا کہ چلے جاؤ، یہ اپنے نامہ اعمال پر چلے جاؤ جنت میں، تو وہ وہاں رک جائیں گے اور رونے لگیں گے، چیخنے لگیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہیں جنت کے میں نے پروانہ دے دیا ہے، جنت میں۔ وہ کہیں گے، ناز سے کہیں گے کہ مولا کریم تجھ سے جنت مانگی ہے، ہم نے مانگی ہے جنت، تو میں جنت دے رہا، کیا چاہتے ہو؟ کہ یا اللہ ہم تو تیرا دیدار چاہتے ہیں، ہمیں تو تیرا دیدار چاہیے، ہم نے تو زندگی اس امید پر گزاری ہے اور تیرے نام کی ہے زندگی کہ تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا ہوگی تو اپنا دیدار بھی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار چاہنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے یہ موت بھی یہ ایک پروانہ ہوتا ہے، خوشی کا پروانہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ امید لگ جاتی ہے کہ اب ہم اپنے مولا کا دیدار کریں گے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو ہوتا ہے نا جی قبر میں، جی تو قبر میں آتا ہے کہ جب ایک نیک بندہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں مر ربوں کا ما دینوں کا، وہ صحیح جواب دے دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہاں سے یہ تو نے سیکھے ہیں جواب؟ تو وہ بندہ کہتا ہے قرأت القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوتا تھا، قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا ہے کہ سوالوں کا جواب میں نے صحیح دے لیا ہے۔ اور حاطف غیبی سے آواز آئے گی، باقاعدہ حدیث پاک ہے، حاطف غیبی سے آواز آئے گی کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اس کی قبر میں۔
اور جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے، دوزخ کا دروازہ بند کر دو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نیک بندے کے لیے، اللہ کے عاشق کے لیے یہ ساری نعمتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملیں گی. تو بہرحال موت بھی جو ہے نا وہ نعمت سے کم نہیں. تو ارشاد فرمایا آگے پھر چلو یہاں ہی ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا کافی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالحیت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.